السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول سیاہ رات ایپیسوڈ 1۔ میرا نام انائزہ ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خالق حقیقی سے جا ملیں۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور ہے میرے باپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہو۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں، مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 21 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں کہ میری پیدائش پر ان کے دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو پاپا نے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے میرے پاپا جو مجھے کانٹا چبھنے پر خود تڑپ اٹھتے تھے، آج ایک ہی بار میری تمام خوشیوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں آج میرا پہلا دن ہے۔ کچھ وقت پہلے میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں کچھ جاننا تو دور کی بات، مجھے اس کا نام بھی نکاح نامے پر سائن کرتے وقت معلوم ہوا۔ روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہوگا؟ وہ صوفے پر بیٹھی ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت عروج پر تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی طرف پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی، آسمان سے گرتی سنو جیسے دکھنے کا۔ انائزہ کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کسی قسم کے بھی جذبات سے عاری تھا۔ ان کی فیملی کہاں ہے؟ انائزہ سنو فالنگ سے نظر ہٹا کر گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھیں، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ملازمہ نے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ انائزہ کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی؟ اور باقی فیملی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پر پوچھا۔ یہ رہا صاحب کا کمرہ۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئی۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے خیال سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اتنا سادہ کمرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے۔ فرنیچر میں یہاں صرف 3 ہی چیزیں تھیں، بیڈ، صوفہ اور وارڈروب۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے یہ شخص کیسا ہوگا۔ ایک ڈر کے ساتھ انائزہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کا مزید جائزہ لینے لگی جب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ بے آواز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھنے لگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہک کر رہ گیا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی کے ڈر سے آنکھیں موندے بیٹھا ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ ایک سوال جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہے آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑی۔ روحان؟ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ وہ کنفرم کر سکے یہی وہ شخص ہے جس کے وہ نکاح میں ہے۔ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے پر گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں کہ جن کی خوبصورتی بیان نہ کی جا سکے، خوف سے کپ کپاتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل، دودیا رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تقریباً 26 سال کا ایک جوان لڑکا اس طرح سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان، اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں پلیز، پاس مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انائسہ ایک ایک قدم اس سے پیچھے اٹھانے لگی جب وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کر کھولی کہ اس کی نظر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ ہیومن فوبیا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، ان کے وجود سے خوف کھاتا ہے، ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور وہ ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ انائزہ کے ہاتھ سے فائل گری، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی۔ کیوں پاپا، آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اب کمرے میں ایک نہیں 2 لوگ رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کی پشت سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دردانہ بیگم، جو روحان کے قریب تھیں، اس کا خیال رکھتی تھیں۔ روحان ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تھیں، اس کی دنیا جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ لیا کہ وہ پاکستان سے آنے والی انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ روحان کے لاکھ انکار کے باوجود بھی دردانہ بیگم نے اسے راضی کر لیا تھا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور روحان اکیلا رہ گیا۔ آج دردانہ بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور ان 7 دنوں کے دوران روحان ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ نہ تو ڈھنگ سے کچھ کھا رہا تھا، نہ ہی اپنا خیال رکھ رہا تھا۔ تب سے اس کی زبان سے بس ایک ہی لفظ ادا ہو رہا تھا، دادو۔ اب بھی وہ روتے روتے دادو دادو کہہ رہا تھا کہ انائزہ اس کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہو تم، انائزہ نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ روحان اس کی بات سن کر مزید خوفزدہ ہونے لگا اور کھسکتا ہوا دیوار کے کونے میں جا بیٹھا۔ پاپا، یہ کیا کیا آپ نے مجھے؟ یہاں ایک مریض کی دیکھ بھال کے لیے آیا بنا کر بھیج کر دیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ روحان نے اس کی باتیں سن کر پھر سے رونا شروع کیا اور اس کی سسکیاں پھر سے انائزہ کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ چپ کرو، انائزہ چلائی۔ روحان کی سسکی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس کے سرخ ہونٹ کا نچلا تل ہونٹوں کی کپکپاہٹ کے ساتھ کپکپا رہا تھا۔ اگر وہ ایک مریض نہ ہوتا تو انائزہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ غصے کے ساتھ وہ اٹھی اور وارڈروب کھولے، ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور واش روم گھس گئی۔ روحان نے دھندلاتی آنکھوں سے اسے واش روم جاتے دیکھا اور اپنی آنکھیں صاف کیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹاول سے بال خشک کرتی نکلی اور روحان کو وہیں بیٹھا پایا۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ، وہ تلخ لہجے سے بولی۔ وہ معصوم جو ویسے ہی اس سے ڈر رہا تھا، اس کے غصے سے مزید خوف کھانے لگا۔ روحان جانتا تھا کہ اسے انائزہ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا پڑے گا۔ اس ڈر سے اس نے انائزہ کی ایک نہ سنتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ چلائی۔ روحان کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ چہرہ چھپائے بیٹھا رہا۔ انائزہ نے ناول ایک سائڈ رکھا اور تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو یہاں سے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ روحان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر انائزہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایک دم سے روحان نے چہرہ اوپر کیا اور انائزہ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ انائزہ کا ماتھا دیوار کے ساتھ لگا، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے روحان کو باہر کے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ روحان بابا، رک جائیں، اس نے آواز لگائی، مگر روحان کسی کی سننے والا نہ تھا۔ وہ ہانپتا ہوا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت بھی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ ملازمہ روحان کے لیے پریشان ہوئی۔ ملازمہ واچ مین، جو اس کا شوہر تھا، کے روم میں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ تم سو مر لو، شفیق اور روحان بابا نکل گئے ہیں، پتہ ہے نا کتنا گھنا جنگل ہے باہر۔ وہ اس کے پاس کھڑی یوں چلائی کہ شفیق ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا اکیلا کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ روحان بابا بھاگ گئے ہیں جنگل کی طرف، جلدی اٹھو اور ڈھونڈو انہیں، اکیلا پریشانی سے بولی۔ کیا روحان بابا گھر سے باہر نکل گئے؟ اللہ خیر کرے، اب تو دردانہ بیگم بھی نہیں ہے جو انہیں لاڈ پیار سے سمجھا کر واپس لے آتی تھیں۔ روحان بابا میری بات کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کتنے ڈرتے ہیں وہ سب سے۔ شفیق کی بات بڑی پریشانی کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے انہیں ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔
अकीला परेशान हुई। तुम ऐसा करो, बेगम साहिबा को बुला कर लाओ, वही उन्हें वापस लेकर आएंगी। हाँ ये ठीक है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। शफीक के कहने पर अकीला अंदर की तरफ भागी। अनाइसा अपने माथे पर बैंडेज लगा रही थी जब अकीला तेजी से कमरे में दाखिल हुई। बेगम साहिबा, रूहान बाबा जंगल की तरफ भाग गए हैं, तो अनाइसा लापरवाही से बोली। अकीला उसकी बात पर हैरान हुई। तो आप हमारे साथ चलें, उन्हें ढूंढकर वापस घर लाएं। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे नींद आ रही है। वो बेड की तरफ चल दी। अकीला मुंह खोले उसे देखने लगी। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, अनाइसा ने कंफर्टर ऊपर लेते हुए कहा। अकीला खामोशी से मुड़ी और दरवाज़ा बंद किया। अब वो वापस शफीक के पास आई। बेगम साहिबा किधर हैं? शफीक ने पूछा। उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया और सो गई हैं। क्या? शफीक को अकीला की बात से सदमा लगा। अकीला, चलो, हमें रूहान बाबा को ढूंढकर कैसे भी घर लेकर आना होगा। हाँ, अल्लाह सब खैर करे, बस रूहान बाबा हमारी बात मान जाए। वो दोनों खैरियत की दुआ करते हुए गेट से बाहर निकल गए। रूहान बाबा, रूहान बाबा। वो पिछले 1 घंटे से बर्फ़ पे चलते हुए उसे आवाज़ें लगाते हुए ढूंढ रहे थे, मगर रूहान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। रूहान बाबा किधर हो आप? अल्लाह के लिए सामने आ जाएं, घर चलते हैं। अकीला ऊंची आवाज़ में बोली। रात के 10 बजे का वक्त था और वो हाथों में टॉर्च लिए उसे ढूंढने की कोशिश में लगे थे। उस वक्त अगर रूहान मिल जाता तो ये मुआवजा ही होता। जंगल में जानवर न होने की वजह से उन्हें किसी किस्म का डर नहीं था। अनायसा 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी अस्तवाजी ज़िंदगी इस तरह की होगी उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अपने शौहर के बारे में क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। रूहान खूबसूरत तो बेहद था, मगर अनायसा के सामने उसकी खूबसूरती के आगे उसकी बीमारी भारी पड़ गई। उसने लैंप ऑन करके घड़ी को देखा जो रात के 11 बजा रही थी। ऐसे रूहान का क्या हाल आया कि न जाने वो इतनी रात गए कहाँ होगा। फिर अपने जहन को झटकते हुए फिर से कंफर्टर ओढ़ने लेट गई। 10 मिनट तक लेटे रहने के बाद भी उसके जहन से रूहान का ख्याल न गया। उसके सामने रूहान की रोती हुई सब्ज आंखों का मंजर आने लगा। उफ, क्या मुसीबत है। वो चिढ़ती हुई बिस्तर से उठी और ग्लास वॉल की तरफ देखा। सफ़ेद पर्दे हटाकर देखा तो स्नोफॉलिंग हो रही थी। इतनी ठंड देखकर ही अनायसा को कपकपी तारी हुई। इतनी ठंड रूहान कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। उसे तो कोट भी नहीं पहना। उसने दिल में कहा। वो मुड़ी और वार्डरोब से 2 ओवरकोट उठाए, एक खुद पहना और दूसरा रूहान के लिए। एक हाथ में कोट और दूसरे हाथ में टॉर्च पकड़े वो कमरे से बाहर निकल गई। उसने आसपास मुलाजमा को देखा जो कहीं नजर नहीं आई। इससे अनायसा को मालूम हो चुका था कि वो रूहान को ढूंढने के लिए गई है। घर के अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकलते ही ठंड ने उसे अपने घेरे में लिया। वो कपकपाती हुई गेट की तरफ भागी। गेट से निकलते ही दाएं जानिब घने जंगल को पाया। एक पल के लिए तो वो खौफजदा हुई, फिर हिम्मत करती हुई जंगल में दाखिल हुई। टॉर्च को दाएं बाएं फेरती वो उसे ढूंढने लगी। रूहान, उसने आवाज़ लगाई। जंगल में मुकम्मल खामोशी थी। अनायसा का दिल धक धक कर रहा था। एक तो वो जंगल में पहली बार दाखिल हुई थी, दूसरा इतनी रात में तो उसने कभी सोचा भी ना था। रूहान बाबा, अनायसा को अकीला की आवाज़ आई। मुलाजमा, अनायसा ने उससे पुकारा क्योंकि वो उसका नाम नहीं जानती थी। वो आज ही तो यहाँ आई थी। अकीला उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और अनायसा भी उस तरफ चलने लगी जहाँ से अकीला की आवाज़ आई थी। अचानक अनायसा किसी चीज़ से टकराई और बर्फ़ से भरी ज़मीन पर गिरी। उसने टॉर्च उस चीज़ की तरफ घुमाई। रूहान, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। रूहान आधा बर्फ़ में और आधा बर्फ़ से बाहर है। वो बेहोश पड़ा था। उसका जिस्म किसी मुर्दे की तरह अकड़ चुका था। मुलाजमा, जल्दी यहाँ आओ, रूहान मिल गया है। अनायसा ने आवाज़ लगाई। अकीला भी शफीक को आवाज़ें लगाती उसकी तरफ भागी। अनायसा रूहान के ऊपर से बर्फ़ हटा रही थी जब अकीला वहाँ पहुँची। या अल्लाह रहम, बेसाख्ता अकीला के मुंह से निकला। वो भागते हुए रूहान के पास आई। रूहान बाबा, वो उसका चेहरा थपथपाती हुई रोने लगी। उसे यूं रोता देखकर अनायसा हैरान हुई कि एक मुलाजमा होकर उसे रूहान की इतनी फिक्र कैसे। शफीक पहुंचा और रूहान की हालत देखकर परेशान हुआ। तुम रूहान को उठाओ, मैं उसे कोट पहनाती हूँ, अनायसा बोली। शफीक ने रूहान को उठाया और अनायसा ने उसके ऊपर कोट डालकर उसे ढांपा ताकि वो मज़ीद ठंड और बर्फ़ से बच सके। अब उनका रुख घर की तरफ था। 10 मिनट का सफ़र ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ की वजह से 15 मिनट में तय हुआ। शफीक ने रूहान को उसके कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटाया। शफीक, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करके आओ, अकीला बोली।
شفیق باہر کی طرف بھاگا۔ عقیلہ نے روحان کے اوپر کمفرٹر دیا اور ہیٹر تیز کیا۔ عنائزہ ان دونوں کا اتنا پریشان ہونا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ عقیلہ، سگنل کا مسئلہ بن رہا ہے، فون نہیں ہو سکتا، میں ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں۔ شفیق بھاگتا ہوا دروازے میں کھڑا ہوا۔ یہ سگنل کا مسئلہ بھی آج ہی بننا تھا؟ اچھا تم جاؤ، کوشش کرنا جلدی آ جاؤ۔ عقیلہ بولی، ہاں میں گاڑی لے کر ہی جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، شفیق کہہ کر مڑا۔ بیگم صاحبہ میں باہر جاتی ہوں، آپ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے روحان بابا کے کپڑے بدل دیں۔ کیا؟ اس کی بات پر عنائزہ کو منہ کھلا، یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولی، مگر دیکھیے بیگم صاحبہ، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ٹھنڈ سے بے ہوش ہو چکے ہیں، میں باہر جا رہی ہوں، آپ ان کا چینج کروا دیں۔ عقیلہ اس کی بات کاٹ کر اپنی سناتی ہوئی دروازہ بند کر کے باہر جا چکی تھی۔ عنائزہ پریشان سی کھڑی اب سوچ رہی تھی کیا کرے۔ اس نے ایک نظر روحان کی طرف دیکھا، ٹھنڈ کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ عنائزہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور وارڈروب سے ایک ڈریس نکال کر بیڈ کی طرف آئی۔ اس نے روحان کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اسے دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورت، عنائزہ کے دل نے کہا، پھر جلدی سے اپنے خیال کو جھٹکا۔ اس نے لائٹ آف کی اور روحان کی شرٹ کھولنے لگی۔ اس کے سینے سے ٹکراتی عنائزہ کی انگلیاں اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھیں۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھا کر روحان کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور شرٹ اتار کر دوسری شرٹ پہنائی۔ اب اس نے اسے لٹایا اور شرٹ کے بٹن بند کیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے باقی کے کپڑے چینج کیے اور لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظریں روحان کی ہونٹ کے نیچے کالے تل پر آ کر ٹھہر گئیں۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ عنائزہ کا دل پھر سے بولا۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر آ گئے ہیں، باہر سے عقیلہ کی آواز آئی، لے آؤ اندر، عنائزہ نے کہتے ہوئے روحان کے اوپر کمفرٹر دیا۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور روحان کا چیک اپ کرنے لگا۔ بخار بہت تیز ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ دیں ورنہ نمونیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بولا۔ اس نے اپنے باکس سے کچھ میڈیسنز نکال کر عنائزہ کو پکڑائیں اور سمجھانے لگا، ڈاکٹر صاحب اور کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ عقیلہ پریشانی سے بولی، اگر ہیٹ نہ ملی تو فکر کی بات ہے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اپنا باکس اٹھایا اور شفیق کے ساتھ باہر ہو لیا۔ بیگم صاحبہ، عقیلہ ابھی بولی ہی تھی کہ عنائزہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں دے رہی ہوں میڈیسنز اور خیال بھی رکھوں گی، اب تم جاؤ۔ جی اچھا، عقیلہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنائزہ نے پانی میں ٹیبلٹس ملا کر چمچ سے روحان کو پلائیں اور اس کے آس پاس کمفرٹر دباتی ہوئی اٹھی۔ اپنی سائٹ پر آ کر وہ لیٹ گئی، اس کی نظریں ابھی بھی روحان پر ہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی بات آئی کہ روحان کو ہیٹ نہ دی گئی تو اسے نمونیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ہیٹر فل کیا اور پھر سے روحان کو دیکھنے لگی۔ سنہری بال، اس کے سنہری بال دیکھ کر عنائزہ کا دل چاہا کہ ان میں انگلیاں پھیرے۔ دل کے مانتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سنہری بالوں کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ روحان کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی، شاید وہ اب بھی ٹھنڈ کے حصار میں تھا۔ عنائزہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ کب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اسے خبر نہ ہوئی۔ گلاس وال سے آتی روشنی سے روحان کی آنکھیں آدھی کھلیں۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھولیں اور خود سے لپٹی عنائزہ کو دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، شاید اس بار خوف کے ساتھ ایک اور احساس بھی شامل تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ایپیسوڈ 1۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔